بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیوٹرل نے اپنا ننگا ناچ جاری رکھا ہوا ہے۔ نیوٹرل کا پورے ملک پہ قبضہ ہے اس وقت، اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، 75 سال سے جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے۔ یہ وہ جج لگنے ہی نہیں دیتے جو نیوٹرل نہ ہو۔ اس وقت پاکستان کے 100% جج نیوٹرل ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ جج لگنے ہی نہیں دیتے جو نیوٹرل نہ ہو۔ ابھی نیوٹرل ایک جج ہیں، بڑے جج نیوٹرل جو ہیں وہ لاہور پہنچ گئے، اور انہوں نے تحریک انصاف پہ بڑا احسان کر دیا کہ جی یہ آپ کی بات ہم سن لیتے ہیں، یہ بینچ بنا دیتے ہیں۔ اس ٹائم رکھا گیا، دوسری طرف حلف برداری چل رہی تھی گورنر ہاؤس میں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھیں نیوٹرل کا ننگا ناچ۔ جی بالکل، عثمان بزدار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بزدار صاحب کیا بتائیے گا؟ اچھا، سیکیورٹی آپ کی چلی ہوئی ہے؟ خود بھیج دیے۔ اچھا، تو اب آپ تسلیم کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ نے؟ میں نے کہا راجہ صاحب وہ آپ کو بریف کریں گے۔ میں ابھی تک کنفرم نہیں کر سکا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیوٹرل نے ادھر بھی زور زبردستی کی ہے۔ بزدار کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے وہاں ڈالا جائے گا جہاں روشنی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور بزدار اسمبلی سے نکل کے اب جا رہے ہیں۔ بزدار سٹل وزیر اعلیٰ ہے، جب تک اگلا وزیر اعلیٰ حلف نہیں لیتا بزدار سٹل وزیر اعلیٰ ہے، اگر باقی ساری باتیں بھول بھی جائیں۔ آئینی طور پہ بزدار وزیر اعلیٰ ہے کیونکہ اس کا استعفیٰ منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اعزاز احسن کی سن لیں ویڈیو۔ استعفیٰ ہاتھ سے لکھنا پڑتا ہے اور گورنر کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو استعفیٰ تھا یہ ٹائپ ہوا تھا اور یہ وزیر اعظم کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ یہ استعفیٰ غیر آئینی غیر قانونی تھا جو بزدار کا تھا، یہ ایکسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بزدار سے سارا پروٹوکول لے لیا گیا ہے، حمزہ کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی لے لیا گیا۔ یہ بھی نیوٹرل کا ننگا ناچ ہے۔ بیسیکلی نیوٹرل یہ بتا رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں کہ آپ کی غیرت جوش نہیں مار رہی اس پر۔ آپ کو کہا جا رہا ہے میں طاقتور ہوں، میں فرعون ہوں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ نیوٹرل اس حد تک ننگا ہو چکا ہے، گورنر پنجاب، گورنر ایک آئینی عہدہ، وہ رینجرز کو مانگتا ہے کہ رینجرز لاؤ اور یہ گورنر ہاؤس خالی کرواؤ۔ آپ کو پتہ ہے صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے آخری گیند تک کھیل کے نیوٹرل کو بالکل بے نقاب کر دیا، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ لیکن جو سچ ہے وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہونا ہوتا ہے۔ سچ کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ سچ سورج کی طرح ہوتا ہے، اس کی روشنی پھیل کے رہتی ہے، نکل کے رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بادل آ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کور مل سکتا ہے، لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے۔ اس نے باہر آنا ہوتا ہے۔ گورنر کا آرڈر آتا ہے اور رینجرز بھیجنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ نیوٹرل جج کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ایک ناٹک رچاتا ہے۔ یہاں پہ تحریک انصاف لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ آپ سن تو لیں کہ معاملہ کہ کس طرح سے غیر آئینی ہو رہا ہے۔ بینچ کا ایگزیکٹ وہ ٹائم بنایا نیوٹرل جج نے جو حلف برداری کا ٹائم تھا۔ یہ ذرا چیک کریں، اپنے لاڈلے کو اچکن پہنانی ہے اور پہنا دی گئی ہے۔ یہ سارا کھیل اس کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ امریکہ سے وعدہ یہ تھا کہ پورا ملک شریفوں، زرداریوں، ڈیزلوں کے حوالے کیا جائے گا، یہ وعدہ تھا۔ نیوٹرل نے یہ وعدہ ڈیلیور کر کے دینا ہے، ورنہ نیوٹرل کے لیے بعد میں دوسرے ملک میں سیٹل ہونا ناممکن بنا دیا جائے گا۔ اور ابھی کیا بتا نیوٹرل کی کیا کیا کمزوری ہے، میں آپ کو ایک اور آج بات بتا دوں۔ جب پاکستان میں لوگ جاتے ہیں نا ڈیپوٹیشن کے لیے، ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر، امریکہ، برطانیہ، خاص طور پہ ایسے ممالک ہیں جہاں ان کو کمپرومائزڈ کر لیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کمپرومائزڈ، پیسوں کا تو پتہ نہیں ہوتا ہوگا ہائر کیا جاتا ہوگا یا نہیں، زیادہ تر کمپرومائزڈ خواتین کے ذریعے، ہنی ٹریپ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، پھر ان کو ان کے سارے کریئر میں بلیک میل کیا جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہے، اور جب یہ ٹاپ موسٹ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تب ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس کیس میں لازمی ایسا ہوا ہوگا، یہ ہمیں بند کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 اکثریت سے، یہ جو بیرون ملک ٹریننگز ہے اور سارا کچھ ہے اس کو فل بین کیا جائے، بند کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اشرف شریف نے بڑا زبردست ایک سوال اٹھایا۔ وہ لکھتے ہیں کیا آپ وہ خبریں بھیج سکتے ہیں جس میں چین، روس، بھارت یا برطانیہ کا آرمی چیف امریکی سفیر یا سفارتکاروں سے ملے ہوں؟ کوئی ایک خبر بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں پلیز جواب میں اس کا لنک بھیجیں، انہوں نے ٹویٹر پہ لنک مانگا ہے، کوئی لنک بھیج دو یار خبر کا۔ یا امریکیوں کو یہ سہولت چند مخصوص ممالک میں میسر اور کیوں ہے؟ تو میں ایک اور بات آج کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان بنیں گے دوبارہ 2/3 اکثریت سے،
کسی سفیر کی کسی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں بند کرنی چاہیے. ساری سازشیں یہیں سے پنپتی ہیں, ساری سازشیں ایسے ہی ہوتی ہیں جب سفارتکار آپ کے ملٹری لیڈرشپ سے مل رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سفارتکار کو جو بات کرنی ہے وہ فورن آفس کے تھرو کرے, اور اگر پہنچانی ہے آرمی لیڈرشپ تک تو وہ بھی فورن آفس کے ذریعے ہونی چاہیے. یہ کچھ ضروری کام ہے اس ملک میں. اگر مستقبل میں سازشوں کا رستہ روکنا ہے تو یہ دو کام بنیادی بہت ضروری ہیں. اور تیسرا اہم ترین کام انشاءاللہ تعالی جو انشاءاللہ عوام کروائے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو ووٹ دینا اب کیوں ضروری ہو گیا ہے, کہ عدلیہ کے ریفارمز, یہ جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے. کمپرومائزڈ وکیل پہلے لوور جوڈیشری میں آتا ہے, ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے اور پھر چیف جسٹس تک پہنچ جاتا ہے. وکلاء کسی صورت جج نہ بنے بلکہ ان کے لیے علیحدہ کوئی ٹیسٹ رکھا جائے, ایسے امتحان رکھا جائے, قانون کا ہی رکھ لیں لیکن کمپیٹنٹ لوگ ہوں, ٹاپ اسٹرکٹ موسٹ ڈائریکٹ ٹیسٹ دے کر پیپر دے کر ڈائریکٹ لوگ آؤٹ آف لائر فرٹرنیٹی یا کسی بھی طرح سے جو اس سے جڑے ہوں وہ بن سکیں ججز, تاکہ قابل لوگ آئیں, ان کے پھر اثاثے ظاہر کیے جائیں. شرط ہو کہ آپ کے اثاثے آج دیکھے جائیں گے اور جج بننے کے بعد جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کے اثاثے دیکھے جائیں گے. اگر آپ کی جو نون تنخواہ ہے اس سے مطابقت نہ رکھے ہوں تو سائن کروایا جائے ان پہ نوکری لینے سے پہلے کہ آپ ریٹائر ہوں گے تو اگلے دن سیدھے جیل میں جائیں گے اور آپ کو 10-15 سال ضمانت نہیں ملے گی. پکے سائن کروائیں آپ کہ اثاثے آپ کی آمدن سے زیادہ نہیں بڑھیں گے. یہ آپ کی تنخواہ ہے جج کی, ہمیں پتہ ہے کتنی ہے, اس میں کتنے اثاثے بڑھ سکتے ہیں یہ سب کو نظر آئے گا, بینک سے سارا کچھ ہوگا. آگے تو ویسے بھی یہ کچھ شرائط ہیں جو عمران خان کو اب ڈلوانی پڑیں گی, تب جا کے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. اور ایک اور چیز دیکھ لیا آپ نے کیسے بیوروکریسی نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے اور نیوٹرل کے کہنے پہ دیا ہے. اب آپ نے سمجھ لیا نا کہ ادارے آزاد اتنی جلدی نہیں کرنے تھے, پہلے اپنے وفادار لگانے تھے, جب وہ سسٹم ٹھیک کر لیتے اس کے بعد آپ اداروں کو آزاد کر دیتے. آپ نے پہلے دن ادارے آزاد چھوڑے, وہ ادارے نون لیگ کو سرو کرتے رہے. ہم آپ کو چلا چلا کے بتاتے رہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ نون لیگ کو سرو کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ ننگا ناچ چل رہا ہے. دوسری طرف میں آپ کو ایک ارشد شریف نے بڑی زبردست یہ عدیم ہاشمی کی نظم شیئر کی ہے. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے, میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر, رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے. میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں عدیم, وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التجا سے مجھے. پوری قوم کو اس ٹائم ایک فرعون سے لڑائی لڑنی ہے. یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ فرعون بمقابلہ عام عوام, یہ بالکل وہی لڑائی کی نوبت آ گئی ہے. فیصلہ کن وقت ہے. ہم نے یہ ماننا ہے کہ ہم اس رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں جس پہ اس دور کے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگر ایمان لے آئے تھے اور سجدے میں گر گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے. ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء جس رب نے بھیجے ہیں, ہم اس رب پہ ایمان لاتے ہیں. اور اس ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ فرعون کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. اہل بیت کی سنت ہے کہ یزید کے آگے نہیں جھکیں گے, سر کٹوا لیں گے. یہ وہ نوبت پاکستان کے لیے آ گئی ہے. نیوٹرل ایک فرعون بن چکا ہے اور یہ فرعونیت پاکستانی قوم کو توڑنی پڑے گی. اس گردن کا سریا پاکستانی قوم کو موڑنا یا توڑنا پڑے گا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ننگا ناچ دیکھتے جائیں کہ کیسے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے نیوٹرل نے سب کو نیوٹرل کر لیا ہے صرف اپنی مرضی کے ڈاکوؤں کو مسند اقتدار پہ بٹھانے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.